السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما. اللهم آت نفسي تقواها وزكها فأنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. سفر آخرت کورس کا آج یہ سیکنڈ لاسٹ ڈے ہے. حبس کی شدت ہے، گرمی اپنے جوبن میں ہے. رب کریم اور نبی رؤوف الرحیم ان کی فرامین سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس نوعیت کی نیکی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسی طرح کا ثواب بھی عنایت کرتا ہے. آپ کسی کو لباس پہناتے ہیں تو جنت کا لباس ملتا ہے، آسانی کرتے ہیں تو آسانیاں ہوتی ہیں، پانی پلاتے ہیں تو پانی کی نعمت ملتی ہے، کھانا کھلاتے ہیں تو جنت سے اللہ رب العزت آپ کی میزبانی کرتے ہیں. اس مناسبت سے اللہ کی رحمت سے ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس حبس اور شدت کی گرمی میں ہمارا یہ بیٹھنا، اس کے بدلے تو ہمیں قیامت کی گھبراہٹوں سے نجات نصیب فرما دے اور وہاں کے موسموں کی شدت ہمارے لیے اس میں آسانیاں پیدا فرما دے. میدان محشر لگا، رب کریم تشریف لائے، ہر انسان کو آواز دی گئی. اس نے انفرادی طور پہ اپنی زندگی کا حساب دیا، بیانات ہوئے، گواہیاں لی گئیں. زمین نے گواہی دی، انبیاء نے گواہیاں دیں، فرشتوں نے گواہیاں دیں، اعضاء نے گواہیاں دیں. نامہ اعمال کھول کے سامنے رکھا گیا، انسان سے کہا گیا تم اسے پڑھو. یہاں تک کل ہم پہنچے تھے. اس کے بعد ایک مرحلہ ہے کہ نامہ اعمال میں ہماری زندگی کا ریکارڈ لکھا ہوگا. صبح شامیں، خلوتیں، جلوتیں، راتیں، سب کچھ ایک ایک چیز. بلکہ قرآن مجید کے ایک لفظ سے یوں معلوم ہوتا ہے کہ اتنی تفصیل کے ساتھ لکھا ہوگا. مثلا آج کا یہ پروگرام، اس میں کون کس وقت آیا،
کیسے بیٹھا، کتنی دیر بیٹھا رہا، اسے اللہ کی طرف سے کتنا ثواب، کتنا اجر دیا گیا۔ اسی طرح سے کوئی گناہ کی محفل میں گیا، اس کے آنے کا وقت، جانے کا وقت، اس دن کی پوری ٹوٹل نیکیاں، رات کی نیکیاں، ہفتہ وار نیکیاں، سالانہ نیکیاں، پھر پوری زندگی کی نیکیاں، مختلف قسم کے ریکارڈ ہیں، کوئی ایک ریکارڈ نہیں ہے۔ ہمارا روزانہ کا ریکارڈ علیحدہ ہے، ہفتہ وار ریکارڈ علیحدہ ہے، اور سالانہ ریکارڈ علیحدہ ہے، اور پوری زندگی کا ریکارڈ علیحدہ ہے۔ یہ جو نامہ اعمال ہے، اس کا تذکرہ قرآن مجید میں کچھ یوں کیا گیا ہے: وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ ہر انسان کی زندگی کے اعمال ہم نے اسی کی گردن میں چسپاں کیے ہیں۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرشتے جو نامہ اعمال تیار کرتے ہیں، جو ریکارڈ تیار کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسا ہوتا ہے، کیونکہ سابقہ دور کا انسان تو یہی سمجھتا تھا کہ شاید وہ کوئی رجسٹر ہے، وہ کوئی کتاب ہے، وہ کوئی تحریر ہے، اور آج کا میرا نوجوان بیٹا اور بیٹی یہ سوچتا ہوگا شاید وہ کوئی ڈیٹا ہے، شاید وہ کوئی میموری کارڈ ہے، شاید وہ کیا چیز ہے جس کے اندر فرشتے لکھ رہے ہیں، اور حق یہ ہے کہ ہم جانتے نہیں اس کی حقیقت کیا ہے۔ تو جب وہ پورا ریکارڈ تیار ہو جاتا ہے تو انسان کے مرنے کے بعد امام حسن بصری اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کہ اس کی گردن میں لٹکا دیا جاتا ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی، حساب کا وقت ہوگا، تو اس کے ریکارڈ کو کھول کے اس کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا۔ پڑھو نا اپنا نامہ اعمال، آج تیرا حساب لینے کے لیے تیرا اپنا ضمیر ہی کافی ہے۔ آواز بیٹے تھوڑی سی سلو کر، بالکل معمولی۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آئے گا، ابھی ریزلٹ فائنل نہیں ہوا ہے۔ نیکیاں ٹوٹل ہیں، ان کی کاؤنٹنگ پوری ہے، تفصیلات موجود ہیں۔ آواز پہلے کی طرح بس تھوڑی سلو کرنی تھی، وصل نہ آئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ باقی سارا کچھ کمپلیٹ اور مکمل ہے۔ صرف معمولی چیزوں کی ہی نہیں، چھوٹی بڑی تمام چیزوں کی تفصیلات بس ٹھیک ہے، نامہ اعمال کے اندر درج ہے، لیکن رزلٹ فائنل نہیں ہوا۔ رزلٹ اس کے بعد ایک اور مرحلہ ہے، اس میں فائنل کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہ مرحلہ میزان کا مرحلہ ہے، تول کا مرحلہ ہے۔ اس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے۔ وہ تول کیا ہے، اس میں کیا تولا جانا ہے۔ دنیا کے مختلف ترازو اور تولوں اور موازین سے ہم واقف ہیں۔ ایک شخص سبزی تولتا ہے تو اس کے پاس بھی ایک تکڑی ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کریانہ مرچنٹ ہے اور کریانے کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا ایک اپنا تول ہے، اور ایک زرگر یا سونار جو ہے اس کا تولنے کا ایک اپنا انداز ہے۔ آپ نے جب منوں اور ٹنوں کے حساب سے وزن کو تولنا ہو تو بڑے سارے جو کمپیوٹرائز کانٹے ہیں ان کے تولنے کا اپنا انداز ہے، اور ایک اللہ کے پاس تول ہے جس کی بنیاد پر رزلٹ مرتب ہونا ہے، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونا ہے، اس کو میزان کہتے ہیں۔
اور اکثر علماء کی بات وہ نامہ اعمال کے بعد کا مرحلہ ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یہ تول اتنا وسیع ہے، یوضع المیزان، قیامت کے دن اس کو میدان میں رکھا جائے گا، لو وزنت فیہ السماوات والارض لوسعہن، اس کی کیپیسٹی اتنی زیادہ ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں بھی اس میں رکھی جائیں تو اس میں پھر بھی خالی جگہ موجود ہوگی۔ امام ابن حجر فتح الباری میں لکھتے ہیں لہو لسان و کفتان، اس تول کی ایک زبان ہے، دو اس کے پہلو ہیں، ہم نہیں جانتے کہ وہ دو پہلو کیسے ہیں، ہمیں سمجھانے کے لیے الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورۃ القارعہ میں اس کا بہت خوبصورت انداز میں تذکرہ ہے، اسے سنیے تاکہ پتہ چلے کہ اس میزان کی کیا اہمیت ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية۔ وہ دستک دینے والی، تمہیں کیا خبر وہ دستک دینے والی کیا ہے؟ قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے، ادھر ذرا پوری توجہ کریں، دستک۔ قیامت کا نام اللہ نے بتایا کہ وہ دستک دیتی ہے، دستک۔ زلزلہ آتا ہے تو قیامت ہی کی دستک دیتا ہے، لینڈ سلائڈنگ ہوتی ہے تو قیامت کی دستک ہی ہوتی ہے، سورج کا طلوع و غروب قیامت کی دستک ہی ہوتی ہے، آسمان سے شہابیوں کا ٹوٹنا قیامت کی دستک ہی ہوتی ہے، بڑے بڑے حادثات کا رونما ہونا دستک ہی ہے، زلزلہ برپا ہونا دستک ہی ہے، میتوں کا اٹھنا، لاشوں کا اٹھانا یہ دستک ہی ہے۔ وہ دستک دے رہی ہے، تمہیں کیا خبر کہ وہ دستک دینے والی، کھٹکھٹانے والی کیا چیز ہے؟ وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب وہ دستک دے کے آ جائے گی تو انسان ایسے ہو جائیں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے ہوتے ہیں۔ دیکھے ہیں آپ نے خصوصاً اس موسم کے اندر لائٹ کے اوپر کتنے پتنگے بیٹھتے ہیں، صبح ان کی لاشیں نیچے گری ہوتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں انسان اس طرح سے ہو جائیں گے، پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ تو اس دن تول لگیں گے، اور اس تول کے اندر یہ لفظ یاد رکھیں، موازین ہے، میزان ایک تول، موازین کئی تول، وہ تول لگ جائیں گے تو جس کے تول میں وزن بھاری ہو جائیں گے وہ اپنی مرضی کی زندگیوں میں جنتوں میں ہوگا، اور جس کے تول میں وزن ہلکے پڑ جائیں گے اس کی ماں تو حاویہ ہوگی۔ تمہیں کیا خبر حاویہ کیا ہے؟ وہ دہتی ہوئی آگ ہے۔ تو گویا جنت جہنم کا فیصلہ اس تول پہ ہونا ہے۔ ایک مقام پہ تو اللہ رب العزت نے اس تول کا نام رکھا ہے انصاف والا تول۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ۔ ہم انصاف کے ترازو قائم کریں گے قیامت کے دن،
کسی پہ کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اگر رائی کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو اسے بھی ہم اس تول میں لے آئیں گے، اور حساب لینا ہمارے اوپر بس ہے۔ اس میں کیسے تولا جائے گا اور تول سے کتنا فرق پڑ جائے گا، صرف 2 کیس آپ کے سامنے رکھ کے بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ ان الرجل العظیم السمین لیأتی عند اللہ یوم القیامہ لا یزن جناح بعوضہ۔ سب کچھ بدلنا ہے نا، ایک عظیم موٹا تازہ آدمی آئے گا، عظیم دنیا داری کے لحاظ سے، سٹیٹس کے لحاظ سے، عہدہ اور منصب کے لحاظ سے، السمین موٹا تازہ جسامت کے لحاظ سے، وہ کھاتا پیتا بھی ہے، وہ کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی وزیر ہے، کوئی صدر ہے، کوئی بڑے عہدے والا آدمی ہے، اور جسامت بھی اس کی موٹی تازی ہے۔ قوم فرماتے ہیں الصادق المصدوق علیہ الصلاۃ والسلام، دونوں جہانوں کے سردار، جن کا حرف حرف صداقت ہوتا ہے، جن کا لفظ لفظ وحی کے اوپر مبنی ہوتا ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں الصادق المصدوق کہ جب اسے تول میں رکھ کے تولا جائے گا تو اس کا وزن مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ جناب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ایک درخت پہ چڑھے ہوئے تھے۔ یہ مزدور انسان تھے، بکریاں چراتے تھے، لیکن قرآن کے قاری تھے، غریب تھے، قرآن پڑھے ہوئے تھے۔ تو یہ درخت پہ چڑھے ہوئے، چھوٹا سا ان کا قد تھا، باریک باریک ان کی پنڈلیاں تھیں۔ یہ جب درخت کی دور دور کی ٹہنیوں پہ چڑھے تو جو ہی صحابہ نے ان کو دیکھا سب مسکرا پڑے کہ عبداللہ تیری ٹانگیں کتنی باریک باریک سی ہیں۔ آپ نے پوچھا کس چیز پہ مسکراتے؟ کو اس کی ٹانگیں دیکھ کے مسکرا رہے۔ آپ نے فرمایا لَرِجْلُ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْمِيدَانِ أَثْقَلُ مِنْ أُحُدٍ، اللہ کے تول میں جب اس کی ایک ٹانگ تولی جائے گی تو اس کا وزن بھی احد پہاڑ سے زیادہ ہو جائے گا۔ کیا تولا جائے گا اس میں؟ 4 چیزیں تولی جائیں گی۔ ہماری باتیں تولی جائیں گی، سوچ سمجھ کے باتیں کیا جائیں گی۔ باتیں بہت زخم لگاتی ہیں اور کبھی بہت گہرے زخم لگاتی ہیں، خصوصاً ماں باپ کے سامنے بہت ہی دھیان سے بولا کریں، اف تک نہ کہا کریں، خصوصاً کسی کی عزت پہ، کسی کی شکل پہ تبصرہ بہت سوچ سمجھ کے کیا کریں۔ ماں جی نے ایک لفظ کہا تھا، ہماری دوسری ماں جی صفیہ کے بارے میں، وہ ٹھگنی سی ہے، تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ تیرا یہ ایک بول سمندروں کے پانیوں میں ڈالا جائے تو سمندروں کے سب پانی بھی خراب ہو جائے۔ باتوں کو تولا جائے گا، اعمال کو تولا جائے گا، عمل ایک ایک عمل، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اخلاق، معاملات، کاروبار، تجارت، ڈیلنگ، حلال و حرام، اچھے برے سب تولے جائیں گے۔ ایک طرف نیکی کے اعمال، دوسری طرف برائی کے اعمال، ایک طرف اچھی باتیں، دوسری طرف بری باتیں۔ تیسرے نمبر پہ اس میں تولا جائے گا، خود انسان کو بھی تولا جائے گا، اور چوتھے نمبر پہ اس میں جو نامہ اعمال انسان اللہ سے لے کے آیا ہے، پہلے سے لکھا ہوا تھا، اللہ پہ پیش ہو چکا ہے، کچھ نیکیاں باقی ہیں، کچھ کٹ گئی ہیں، کچھ گناہ باقی ہیں، کچھ معاف ہو گئے ہیں، جو کچھ اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئی ہیں، ترمیمیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو دیکھ لیا ہے، رب کے حضور اس کو پیش کر دیا گیا ہے، انسان نے خود اس کی ویریفیکیشن بھی کر دی ہے، بیانات بھی ہو گئے، گواہیاں بھی ہو گئی ہیں، تو جو اس نامہ اعمال کی فائنل شکل ہوگی
یوں لگتا ہے کہ اس کو بھی اس تول میں دوبارہ تولا جائے گا۔ تو انسان کی باتیں، انسان کے اعمال، انسان کا اپنا وجود اور اس کا نامہ اعمال، ان چاروں چیزوں کو مختلف اینگل سے تولا جائے گا۔ اور جب ان چاروں چیزوں کو تول دیا جائے گا تو تولنے کے بعد جو پلڑا بھاری ہو جائے گا، نیکی کا ہوا یا برائی کا ہوا، آپ اندازہ کیجئے اس حد تک دین میں تفصیلات موجود ہیں کہ ایک شخص اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کے پاس آیا، عرض کرنے لگا ان لی مملوکین، میرے کچھ نوکر چاکر غلام ہیں، 3 کام وہ کرتے ہیں 2 میں کرتا ہوں۔ وہ 3 کیا کرتے ہیں؟ یکذبوننی ویخونوننی ویعصوننی، میرے ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، میرے جو آمدن پرافٹ ہے اس میں کرپشن بھی کر لیتے، اور بعض باتیں میں کہتا ہوں وہ مانتے نہیں۔ 3 غلطیاں وہ کرتے ہیں، 2 میں کرتا ہوں۔ بھئی تم کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں اضربہم واشتمہم، میں ان کو گالیاں سناتا ہوں اور پٹائی بھی کرتا ہوں۔ ہماری طرح تو وہ لوگ نہیں تھے کہ بس نام لیتے ہوں ایمان نہ ہو۔ وہ مالدار تھا، مخیر تھا، اس کے نوکر چاکر تھے، وسیع اس کا کاروبار تھا، حساب کتاب کے معاملات تھے، وہ فکر مند تھا، مرنا میں نے بھی ہے، میں ان کو گالیاں بھی دیتا ہوں، میں ان کی پٹائی بھی کرتا ہوں، یہ بھی میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، پتہ نہیں ہمارے حساب کا کیا بنے گا۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے عرض فرمایا 3 ہی نتیجے ہو سکتے ہیں، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں، یا تو تیری گالیاں اور تیری پٹائیاں، اور ان کے 3 جرم، یہ جو خیانت کرتے ہیں، یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو تیری بات مانتے نہیں، یہ برابر ہو جائیں گے تو حساب برابر۔ اگر ان کی خیانتیں، ان کے جھوٹ، ان کی نافرمانیاں زیادہ ہوئی، تیری گالیاں اور تیری پٹائی تھوڑی ہوئی تو تجھے لینا آئے گا۔ اور اگر ان کی خیانتیں، ان کے جھوٹ، ان کی نافرمانیاں کم ہوئی، تیری گالیاں اور تیری پٹائی زیادہ ہوئی تو پھر تجھے دینا پڑے گا۔ کہاں وہ تھے، کہاں ہم؟ جو ہی اس نے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے یہ الفاظ سنے، وہ شخص تو ایک سائٹ پہ ہو کے جعل یہتف ویبکی، چیخنے لگا، رونے لگا، چلانے لگا، کہنے لگا اے اللہ کے پیارے نبی، اگر میری نیکیاں ہی ان کے کھاتے میں چلی گئیں تو مجھے اتنے وسیع کاروبار اور اتنے وسیع معاملات کا کیا فائدہ؟ آپ نے فرمایا نہیں، کیا تو نے قرآن میں پڑھا نہیں ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم انصاف کے تول لگائیں گے، یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ مالک تھا، یہ مزدور تھا، اس نے گالی دے لی تو خیر ہے، اس نے پٹائی کر لی تو خیر ہے، یہ بھی نہیں دیکھا جائے گا وہ غریب تھا، اس نے خیانت کر لی تو خیر ہے، نہیں، پورا پورا حساب، پورا پورا تول ہوگا، سب کو آپس میں تولا جائے گا۔ اور اگر تیری پٹائیاں، تیری گالیاں زیادہ ہوئیں تو دیکھنا تجھے نیکیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ رب کا فیصلہ ہے، ہم انصاف کے تول لگائیں گے۔ وہ روتا، چیختا، چلاتا یوں کہنے لگا اس سے بہتر ہے کہ میں جتنا خود کام کر سکتا ہوں کر لوں، آج کے بعد میں ان غلاموں کو آزاد کر رہا ہوں، حساب تو ہوگا۔ استاد محترم سمجھتے ہیں میں جتنی مرضی گالیاں دے لوں، میں جتنی مرضی پٹائیاں کر لوں، ایم پی اے ایم این اے سمجھتا ہے میں جو مرضی کر لوں۔ سمجھ لو تم نے جو کچھ سمجھنا ہے دنیا میں، لیکن آخرت میں اللہ کے سامنے سب انسان برابر ہوں گے، اور یہ انصاف کے تول لگائے جائیں گے۔ جب یہ تول ہو جائے گا تو تول کے بعد
अहादीस मुबारका से यूँ महसूस होता है कि एक पर्ची उड़ेगी, एक पर्ची उड़ेगी, वो रिजल्ट होगा, वो नतीजा होगा, और वो उड़कर पहुंचेगी और उड़कर या इंसान के दाएं हाथ में आ जाएगी या इंसान के बाएं हाथ में आ जाएगी। जैसे ही उसके दाएं हाथ में आएगी, उसके बाएं हाथ में आएगी, रिजल्ट उसके सामने आ जाएगा। मुफस्सिरीन कहते हैं इसी को कुरान मजीद में 30वें पारे में इशारा किया गया, वइज़ा सुहुफ़ नुशिरत, उस वक़्त को याद किया करो जब पर्चियां फैला दी जाएंगी। और इसी के बारे में अहले इल्म कहते हैं कि जैसे ही उसको ये पर्ची मिलेगी, उसके जन्नती या जहन्नमी होने का फैसला हो चुका होगा। और तोल के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे यूँ महसूस होता है, ये मेरी फीलिंग्स हैं, आज तो ऐसे ऐसे बारीक तोल हैं जो हवा को तोल लेते हैं, पानी को तोल लेते हैं, बारिश को मैयर कर लेते हैं, हवा के प्रेशर को मैयर कर लेते हैं। पता नहीं अल्लाह ने वो तोल कैसा लगाया हो गया। फिर आज के जो तोल होते हैं उसमें हर चीज़ सामने नज़र आ रही होती है। बिल्कुल उस तोल में भी अल्लाह के अदलो इंसाफ से यूं ही महसूस होता है, उसमें हिकमत भी ये होगी कि इंसान अपनी हर नेकी और हर बुराई का वज़न अपनी आंखों से देखेगा, कितना है कितना नहीं है। जब पर्ची उसके दाएं हाथ में आई तो फिर क्या कहेगा, जब उसके बाएं हाथ में आई और ये रिजल्ट फाइनल हो गया जन्नती या जहन्नमी का, तो फिर क्या कहेगा। इसका तज़किरा रब्बे करीम ने जिस अंदाज में किया है वो अल्लाह के कुरान ही में बयान हो सकता है, अल्लाह के कलाम ही की रोशनी में बयान हो सकता है, इंसान के बस की बात नहीं है। फ़अम्मा मन ऊतिय किताबहु बियमीनी फ़यक़ूलु हाउम क़रऊ किताबिया इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया फ़हुव फ़ी ईशतिन रादिया फ़ी जन्नतिन आलिया क़ुतूफ़ुहा दानिया कुलू वश्रबू हनीअन बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया। भागा भागा, अब उससे हौसला हो गया, बीवी के पास गया, बच्चों के पास गया, माँ के पास गया, बाप के पास गया। मैदान महशर में उसकी खुशियाँ देखने वाली हैं, भाग रहा है, अपने घर वालों को तलाश कर रहा है। पहले तो हर कोई किसी को भूला हुआ था, अब जाके इसको हौसला हुआ है। भागा भागा माँ के पास, बाप के पास, बीवी के पास, बच्चों के पास, भाइयों के पास, बहनों के पास, दोस्तों के पास। हाउमुक़रऊ किताबिया, आओ आओ सारे लोग आओ, देखो मेरा रिजल्ट तो पढ़ो, मेरी किताब तो पढ़ो। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, मुझे यकीन था कि मेरा हिसाब होने वाला है और उसके मुताबिक मैंने ज़िंदगी बसर की थी। इन्नी ज़नन्तु अन्नी मुलाक़िन हिसाबिया, रब की तरफ से आवाज़ आएगी, फ़हुव फ़ी ईशतिन राज़िया, अब आगे वैसी ज़िंदगी है जैसे तू चाहेगा। फ़ी जन्नतिन आलिया, ऊंचे ऊंचे तेरे लिए बागात हैं। क़ुतूफ़ुहा दानिया, उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और फल लगे हुए हैं और उनके फल तेरे इंतजार में झुके हुए हैं। कुलू वशरबू हनीआ बिमा अस्लफ़्तुम फ़िल अय्यामिल ख़ालिया, जो तूने अपनी माजी की ज़िंदगी में नेक अमाल किए हैं उन मेहनतों की वजह से जाओ, आज जो दिल चाहता है खाओ पियो मज़े उड़ाओ। रिजल्ट अगर बाएं हाथ में मिला तो क्या कहेगा, वो भी अल्लाह के कलाम से सुनिए। वअम्मा मन ऊतिय किताबहु बिशिमाली फ़यक़ूल या लैतनी लम
كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانيا خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. کاش مجھے میرا نامہ اعمال میرا رزلٹ نہ دیا جاتا، کاش موت کے بعد ہی سارے فیصلے موت سے ہو جاتے، نہ زندہ کیا جاتا نہ حساب دینا پڑتا. ہائے افسوس میرا مال مجھے نہ بچا سکا، میری بادشاہت، میری سلطنت، میرے اختیارات، میری اتھارٹیز میرے کچھ کام نہ آئیں. آواز آئے گی پکڑ لو اس کو، گرفتار کر لو اس کو، بیڑیوں میں جکڑ دو اس کو، 70 ہاتھ لمبی زنجیروں کے اندر باندھ دو اس کو، جہنم میں جھونک دو اس کو. یہ رب عظیم کو مانتا نہیں تھا، ان کی باتوں کو، ان کے توحید کو، ان کے ایمان کو، یقین کی نعمت اسے نصیب نہیں تھی. یہ غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتا تھا. آج اس کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کو کھانا ملے گا تو جہنمیوں کی پیپ اور لہو کا ملے گا. آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے تول میں وزن زیادہ ہو جائے. ایک ایک بات اللہ کے پیارے نبی نے بتائی ہے. وقت نہیں کہ میں ایک ایک حدیث پڑھوں، صرف اشارہ کر کے پھر آگے پل صراط کے مرحلے کی طرف ہم بڑھیں گے. جو آپ نے اعمال بتائے اس میں سب سے زیادہ وزن لا الہ الا اللہ کا ہے، سب سے عظیم وزن توحید کا ہے، اللہ پہ یقین کا ہے، اللہ پہ توکل کا ہے. سب سے زیادہ وزن کلمہ طیبہ کا ہے، کلمہ شہادت کا ہے، بشرطے کہ صدق کے دل سے اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. اس کا تو اتنا وزن ہے کہ الصادق المصدوق نے ارشاد فرمایا ایک آدمی کے 99 رجسٹر نامہ اعمال والے گناہوں کے ہوں گے اور ایک پرچی توحید والی، اخلاص والی، ایمان والی ہوگی. 99 رجسٹر ایک طرف رکھے جائیں گے تو وہ اوپر اٹھ جائیں گے اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا نیچے جھک جائے. شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ دیگر ائمہ نے متفقہ طور پہ لکھا ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ بولنے کا انعام نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ تو منافق بھی بولتے تھے، عبداللہ بن ابی بھی بولتا تھا. لا الہ الا اللہ تو بعض طوطے بھی بول لیتے ہیں، ان کو سمجھایا جائے. یہ اس شخص کا انعام ہے جس نے لا الہ الا اللہ بولا بھی، اس کو دل میں سمایا بھی، پھر اس کو سمجھا بھی، پھر اس کے مطابق عقیدہ اپنایا بھی، پھر پوری زندگی رب کے در کے سامنے جھکا رہا، پڑا رہا، ایک اللہ کا ہو کہ اس نے زندگی بسر کی. اگر اس کے پاس یہ عقیدے کی عظیم نعمت موجود ہے تو 99 رجسٹر بھی گناہوں کے بھرے ہوں گے تو لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے. سیدنا نوح علیہ السلام نے
رب تعالیٰ کے پاس جاتے ہوئے جو آخری اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھی، ان میں سے ایک یہ تھی، بیٹا لا الہ الا اللہ پڑھتے رہنا، اس کا اقرار کرتے رہنا، اور یاد رکھنا ساتوں زمین اور ساتوں آسمان 14 کے 14 طبق ایک طرف رکھے جائیں، لا الہ الا اللہ ایک طرف رکھا جائے، 14 طبق کا وزن کم ہو جائے گا، لا الہ الا اللہ کا وزن زیادہ ہو جائے گا۔ ایمان کی بڑی طاقت ہوتی ہے۔ ہمارا پڑوسی ملک جہاں UNO، امریکہ سپر پاور، دنیا کی ساری طاقتیں 70 ہزار ایک دن میں، ایک ہفتے میں اٹیکس کرتے رہے، حملے کرتے رہے، ساری ٹیکنالوجی ایک طرف جمع رہی، وہاں کے ایک مجاہد نے اپنی کتاب میں لکھا، اسلامی یونیورسٹی کے اندر وہ پروفیسر تھے، ان کی کتاب کا نام فی التربیہ الجہادیہ والبناء، یہ میں نے 98 کے اندر کتاب پڑھی تھی، اور آج تک اس کا صفحہ اور یہ لفظ میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ کہنے لگے جب ہم میدان جہاد میں تھے اور بڑے بڑے وہ پہلے دور کی بات کرتے ہیں، افغانستان جب روس کے ساتھ لڑ رہا تھا، اور بڑے اپنے دور کی سپر پاور کے بڑے جنگی جہاز ہمارے سامنے آتے تھے، اور ہمارے ہاتھوں میں چھوٹی سی توپیں، گنے اور اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں، اور بعض دفعہ وہ بھی ہم بالکل خالی ہاتھ ہوتے تھے۔ وہ شیخ لکھتے ہیں، اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر تھے، فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کے ہم اپنی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھاتے تھے تو ان کے جہاز کئی دفعہ ہمارے دیکھتے دیکھتے ٹکڑے ہو جاتے تھے۔ لا الہ الا اللہ ایک طاقت رکھتا ہے، بشرطے کہ اس کے پڑھنے والے کے دل میں بھی ایمان کی کوئی طاقت ہو۔ اس سے بڑا وزن ہوتا ہے، اخلاص کے اندر بڑا وزن ہے۔ یوں تو بڑے لوگوں نے صدقہ و خیرات کیے ہوں گے، لیکن وہ ایک فاحشہ سی عورت جس نے کتے کو پانی پلایا تھا، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں وہ پانی کی اصل قدر نہیں تھی۔ پانی پلانے والے تو بیت اللہ میں کھڑے ہو کے حاجیوں کو بھی پانی پلاتے تھے، ان کا تذکرہ اللہ کے پیغمبر نے کیوں نہیں کیا تھا؟ پانی پلانے والے تو بڑے لوگ ہو گزرے تھے، اللہ کے پیارے نبی نے اس ایک فاحشہ عورت کا تذکرہ کیوں کیا جو کہ بدکارہ خاتون تھی، اور اپنی زبان نبوت سے اس کا تذکرہ کیا؟ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اس نے صحرا میں پانی پلایا جب کوئی آنکھ نہیں دیکھتی تھی، اس نے کتے کو پانی پلایا جس سے کوئی لالچ نہیں تھی، کتا بھی وہ تھا جو اس کے گھر کا رکھوالا بھی نہیں تھا، اسے کوئی مفاد وابستہ نہیں تھا۔ پانی اتنی محنت سے پلایا کہ اس نے اپنا موزہ اتارا تھا، پانی اتنی محنت سے پلایا اس نے دوپٹے سے اس کو باندھا تھا، پانی اتنی محنت سے پلایا پھر اس کو نیچے کنویں میں لٹکایا تھا، پانی اتنی محنت سے پلایا پھر اس کو نکال کے 1-2 گھونٹ کتے کے منہ میں ڈالے تھے۔ اس کے پانی پلانے کے قطروں میں خلوص اتنا تھا کہ اس نے کتے کو بھی جب صرف اللہ کی خاطر زندگی میں ایک دفعہ پلا دیا تو اللہ نے اس کی زندگی کے سب گناہوں کو معاف کر دیا۔ اخلاص میں بہت قیمت ہوتی ہے۔ ایک وظیفہ ہے، اس میں بڑا وزن ہے۔ کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا الصادق المصدوق نے صحیح بخاری میں 2 بول ایسے ہیں، ہلکے پھلکے ہیں، وزن ان کا زیادہ ہے، رب کو بڑے محبوب ہیں، اور وہ یہ 2 بول ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ پاک ہے، اپنی تعریفوں کے ساتھ اللہ پاک ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ ان بولوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ سب سے زیادہ وزن عقیدہ توحید اور اخلاص کے بعد
دو ٹوک عرض کر رہا ہوں، اس کو نوٹ کر کے جائیے گا۔ میں سمجھوں گا اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج کے درس کا آپ کو خلاصہ سمجھ میں آ گیا۔ اللہ کے پیارے نبی کا فیصلہ ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، اس میزان میں سب سے زیادہ وزن توحید اور اخلاص کے بعد انسان کے اچھے اخلاق کا ہوگا۔ نمازی تو بڑے ہیں، اخلاق کے بڑے کمزور، حاجی اور معتمر تو بڑے ہیں، اخلاق کے بڑے گرے ہوئے، علم والے تو بڑے ہیں، اخلاق کے بڑے بودے۔ اور اخلاق ہم تو یہ بھی نہیں سمجھتے اخلاق کہتے کس کو ہیں۔ 4 چیزوں کا نام اخلاق ہے، غور سے سمجھ لیجئے۔ آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ ہو، جس سے ملے مسکرا کے ملے۔ دوسری چیز، آپ کی زبان میں مٹھاس ہو، جس سے بولیں میٹھا بولیں، محبت سے بولیں۔ تیسری چیز، جس کے آپ کام آ سکتے ہیں، جو اس کا فائدہ کر سکتے ہیں اس کا فائدہ کریں، کام آئیں۔ جس کو آپ نقصان سے چوتھے نمبر پہ بچا سکتے ہیں اس کو نقصان سے بچائیں۔ اگر آپ کی زندگی میں یہ 4 چیزیں ہیں تو آپ کا اخلاق بڑا اعلیٰ ہے۔ اگر آپ کا اخلاق ایسا ہے تو آپ جیسا وزن پھر کسی چیز کا نہیں ہے۔ تول ہو گیا، تول کے بعد جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو گیا۔ اب جنتیوں نے جنت کی طرف جانا ہے اور جہنمیوں نے جہنم کی طرف جانا ہے۔ منافق ابھی اندر موجود ہیں، تھوڑی بہت روشنی ان کے پاس بھی ہے، تھوڑا بہت تول ان کا بھی ہوا ہے، لیکن ہے وہ منافق۔ جو بڑے بڑے مشرک تھے وہ پہلے ہی جہنم میں چلے گئے، جو السابقون الاولون تھے وہ پہلے ہی جنتوں میں پہنچ گئے۔ ابھی یہاں منافق موجود ہیں اور مسلمان ہر طرح کے موجود ہیں، نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں، گناہوں والے بھی ہیں، اور طرح کے بھی، ہر طرح کے ہیں۔ تو یہ 2 کیٹیگریز موجود ہیں۔ اب ان کو نور تقسیم کیا جائے گا۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ جنت کی طرف جو راستہ جاتا ہے وہ ایک ہے، دنیا میں بھی ایک ہے، اللہ کے قرآن کا راستہ، اللہ کے نبی کی سنتوں کا راستہ، اور آخرت میں بھی ایک ہے۔ اور جو ایک راستہ جنت کی طرف جاتا ہے وہ پل صراط سے گزر کے جاتا ہے، اور پل صراط جہنم کے اوپر ہے۔ تو گویا پل صراط سے ایمان والے ہی گزریں گے، ہر مسلمان گزرے گا۔ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا۔ تم میں سے ہر ایک کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، پھر تقوی والوں کو ہم بچا لیں گے اور ظالموں کو گھٹنوں کے بل جہنم میں گرا دیں گے۔ جنتی جنت کی طرف جانے والے ہیں، جہنمی جہنم کی طرف جانے والے ہیں۔ روشنی نہیں ہے، سورج نہیں ہے، چاند نہیں ہے، جہاں سے انہوں نے جانا ہے وہ راستہ جہنم سے گزر کے جاتا ہے، اور جہنم کا ایریا میدان مشرق کا بالکل گھپ اندھیرے والا ایریا ہے، اندھیرا اندھیرا ہے۔ جہنم کی آگ بھی سیاہ ہے، بالکل تاریک ہے، دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے کہ اٹھے شعلے تو روشنی نظر آئے، نہیں، بالکل تاریک اور سیاہ، اور اس طرف بالکل اندھیرے چھائے ہوئے۔ اب ان کو جانے کے لیے نور دیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے اخلاص کے مطابق، ان کے اخلاق کے مطابق۔ نور ایک علیحدہ موضوع ہے، پھر کبھی انشاءاللہ آپ کے سامنے اللہ نے چاہا
تو شاید موقع ملے یا نہ ملے، خلاصہ اس کا آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ نماز فجر اور عشاء سے بہت نور ملتا ہے۔ جمعہ پڑھنے والوں کو تو اتنا نور ملتا ہے کہ قیامت کے دن جمعہ ایک دلہن کی طرح آتا ہے اور اس کے ہر طرف نور ہی نور ہوتا ہے۔ سورہ کہف جو جمعے والے دن پڑھتا ہے اس کو بھی اتنا نور ملتا ہے، آپ نے فرمایا جتنا اس کی جگہ سے لے کے مکہ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ آج آپ نے بٹیاں میں جمعے والے دن سورہ کہف پڑھیں تو یہاں سے لے کے مکہ تک جتنا فاصلہ ہے اتنا نور قیامت والے دن اس کے سامنے پھیل رہا ہوگا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی کے فرمان ہے، جو دین پہ عمل کرتے کرتے جس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، اس کے سفید بال قیامت کے دن اس کے لیے نور بن جاتے ہیں۔ سفید بالوں کو نوچا نہ کریں، یہ عزت ہے، یہ وقار ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم کو سفید بال آئے تھے، انہوں نے پوچھا تھا میرے مولا یہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا یہ وقار ہے۔ ابراہیم نے کہا زدنی وقارا، اللہ یہ عزت کی نشانی ہے تو میری عزت میں اضافہ کر دے۔ آپ عزت کو نوچتے ہیں، رنگ کر سکتے ہیں کالے کے علاوہ کوئی اور، نہ ان کو کالا رنگ کرے نہ ان کو نوچے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جو سفید بال ہیں دین پہ عمل کرتے اگر آ جائیں تو یہ قیامت کے دن نور بن جاتے ہیں۔ تو نور تقسیم کیا گیا، تھوڑا سا نور منافقوں کو بھی مل گیا، کچھ نور ان کو بھی مل گیا، اعمال تو ان کے پاس بھی تھے، نمازیں بھی پڑھتے تھے، کوئی زکوٰۃ بھی دے لیتے تھے، کوئی خیر کی باتیں بھی کر لیتے تھے۔ منافقوں کو بھی نور مل گیا، مسلمانوں کو بھی نور مل گیا، ان سب کو نور مل گیا۔ اور اب یہ چل پڑے کہ چلیں جی جنت کی طرف چلتے ہیں، گھوپ اندھیرا ہے۔ نور کیسے ملے گا؟ اس کی وضاحت جناب عبداللہ ابن مسعود جو قرآن کے قاری ہیں ان کے الفاظ سے ہوتی ہے کہ اہل ایمان کو نور جب تقسیم ہوگا، کسی کو اتنا نور ملے گا جیسے پہاڑ ہوتا ہے، کسی کو اتنا نور ملے گا جیسے کھجور کا قد ہوتا ہے، کسی کو اتنا نور ملے گا جیسے انسان کا قد ہوتا ہے، کسی کو اتنا نور ملے گا جیسے پاؤں کا انگوٹھا ہوتا ہے۔ پاؤں کے انگوٹھے میں تھوڑی سی روشنی ہوگی، کبھی وہ روشنی دے گا کبھی بجھ جائے گا، روشنی ہوگی تو چل پڑے گا، بجھ جائے گا تو رک جائے گا۔ اس کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے۔ وقت نہیں میں وہ آیات پڑھوں، خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر آپ کو موقع ملے تو سورہ الحدید کو اٹھا لیجئے گا۔ سورہ الحدید کی آیت نمبر 12 سے 17 تک بہت خوبصورت انداز میں اللہ نے اس نور کا تذکرہ کیا۔ منافق بھی جا رہے ہیں اپنے نور میں، ایمان والے بھی جا رہے ہیں اپنے اپنے نور میں، یہ سب اپنی طرف سے جنتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ جب یہ جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو جنت کا وہ راستہ جو ہے جہنم سے گزرتا ہے، جہنم کی طرف پہنچیں گے تو بڑا اندھیرا ہوگا۔ جب اس کے قریب پہنچ جائیں گے، پل صراط کے قریب پہنچیں گے تو منافقوں کے نور کو یکدم بجھا دیا جائے گا۔ بجھانے کے بعد درمیان میں ایک دیوار کر دی جائے گی، باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب۔ اس دیوار کے اس طرف باہر والی سائڈ پہ جہنم کا علاقہ ہوگا اور اس دیوار کے اس طرف نور روشنی ہوگی، رحمتیں ہوگی۔ جب منافقوں کا نور اچانک بجھ جائے گا تو کہیں گے یار ہم تمہارے ساتھ ہی تو تھے، روزے رکھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، زکاتیں دیتے تھے، تو تھوڑی دیر تم ہمارا انتظار تو کر لو، ہمارا نور بجھ گیا ہے، تم رک جاؤ، تمہارے نور کی روشنی میں ہم بھی تھوڑا سا چل لیتے ہیں۔ جواب دیا جائے گا نہیں، یہ نور منافقوں کے لیے حرام ہے، اور اہل ایمان ڈریں گے کہیں ہمارا نور بھی بجھ نہ جائے۔ وہ دعا کریں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو پورا فرما دے۔ اس دیوار کے اندر سے ایک دروازہ کھل رہا ہوگا، کشادہ ہو رہا ہوگا، اہل ایمان اس دروازے سے ہوتے ہوئے، اس سائیڈ سے ہوتے ہوئے پل صراط کی طرف پہنچیں گے۔ پل صراط جہنم کے اوپر ہوگی اور میدان محشر کے خطرناک ترین موقعوں میں سے پل صراط سے گزرنا ہوگا۔ پل صراط صحیح مسلم میں
سلف صالحین کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے تلوار کی طرح تیز، بال سے زیادہ باریک، اور جہنم کے اوپر نیچے جہنم کا گڑھا، اور گڑھا بھی اتنا گہرا کہ گھپ اندھیرے، آگ، شعلے، اور گہرائی بھی اتنی کہ اگر پتھر پھینکا جائے 70 سال تک گرتا رہے تو اس کی نیچے والی تہ نہ آئے۔ نبی بھی کہتے ہوں گے سلم سلم سلم، اللہ سلامتی، اللہ سلامتی، اللہ سلامتی۔ تو اہل ایمان کیسے گزریں گے؟ جتنا تیز نور ہوگا، جتنی ان کے پاس روشنی ہوگی، اسی تیزی کے ساتھ گزریں گے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا، کچھ گزر جائیں گے پلک جھپکنے کی طرح، آنکھیں بند کی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا، روشنی تیز۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ کچھ ایمان والوں کا اتنا بھی شاید نور ہو کہ وہاں کھڑے ہوئے ان کو سامنے جنت نظر آ رہی ہے، روشنی ہے نا۔ سورہ کہف کی روشنی جب اتنی ہے کہ یہاں سے لے کے مکہ تک اس کا فاصلہ ہے، تو بڑے بڑے انبیاء و شہداء و صالحین و اولیاء کو اللہ نے کیا کیا نور دیا ہوگا، کیسی روشنی دی ہوگی، ان کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہوگا، آنکھ بند کی کھولی تو گزر چکے، اور سامنے جنت کو دیکھتے ہوئے، لیکن وہ جائیں گے نہیں، گزر کے رک جائیں گے۔ کچھ اہل ایمان گزریں گے بجلی کی چمک کی طرح، کچھ اہل ایمان گزریں گے ہوا کی رفتار کی طرح، کچھ اہل ایمان گزریں گے پرندوں کی طرح، کچھ اہل ایمان گزریں گے گھوڑوں کی رفتار کی طرح، کچھ اہل ایمان گزریں گے سواریوں کی طرح۔ یہ ساری قسمیں اللہ کے پیارے نبی نے بیان کی ہے، آپ کے الفاظ کا ترجمہ ہے۔ امام ابن قیم فرماتے ہیں جتنا دنیا میں انسان نیکی شوق سے، تیزی سے، جلدی سے آگے بڑھ کے کرتا تھا، اتنی ہی تیزی سے وہ پل صراط سے گزر جائے گا۔ پل صراط کے اوپر گزرنے والے کچھ بیچارے کمزور بھی ہوں گے، مسلمان ہی ہوں گے۔ منافق تو گئے جہنم میں، اور جہنم کی سب سے نیچے والی تہ میں ٹامک ٹوئیاں مارتے ہوئے، پتہ نہیں ان کو کیسے کیسے پکڑ کے گرفتار کر کے جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اب جتنے گزر رہے ہیں اصل میں یہ سارے جنتی ہی ہیں، لیکن اب یہاں کچھ ایسے گناہ ہیں ان کے پاس، ان میں سے کچھ کو ان کی سزا ملنے والی ہے۔ پل صراط کے اوپر ان گناہوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے ڈیٹیکٹرز لگے ہوئے ہیں، کنڈیاں، کانٹے، آنکڑے لگے ہوئے ہیں۔ سب سے خطرناک جو کانٹا پل صراط کے اوپر لگا ہوا ہے وہ 2 کانٹے ہیں، ایک ایمانداری، دیانتداری، اور ایک صلہ رحمی۔ امام ابن حجر کہتے ہیں اگر کسی شخص کے اندر امانت داری تھی، دیانت داری تھی، اور وہ رشتوں کو جوڑنے والا تھا، تو ان دونوں چیزوں کو اللہ نے پل صراط کے اس کنارے پہ کھڑا کیا ہوگا، اور یہ جلدی سے اس کو گزاریں گی، سفارش بھی کریں گی، اللہ سے کہیں گی، اللہ ان کی مانے گا، وہ بھی جلدی سے گزر جائے گا۔ اور جس شخص نے دیانت داری کے اندر گڑبڑ کی ہوگی، کرپشن کی ہوگی، خیانت کی ہوگی، ذمہ داریوں میں کسی مسئلے کے اندر اس نے کسی بھی طرح سے خیانت کا ارتکاب کیا ہوگا، یا اس نے رشتوں کو توڑا ہوگا، تو یہ کنڈیاں اس کو یوں جھپٹ لیں گی۔ پھر لوگوں کی 3 قسمیں ہو جائیں گی، ناج مسلم ومخدوش مرسل ومقدوس فی نار جہنم۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کچھ تو سلامتی سے گزر گئے، کچھ تیزی سے، کچھ آہستہ آہستہ، کچھ گرے پھر اٹھ گئے، پھر گرے پھر اٹھ گئے، کچھ لٹک گئے، کچھ کو خراشیں آئیں، اور کچھ نہ پہنچ سکے پار، اور جہنم میں گرا دیے گئے۔ تھے اہل ایمان لیکن جہنم میں گرا دیے گئے، گناہوں کی سزا پانے کے لیے۔ گناہ اپنا اثر دکھا کے رہتے ہیں،
کبھی وہ دنیا میں دکھاتے ہیں اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے، کبھی موت کے وقت اثر دکھاتے ہیں، کبھی قبر میں گرزیں پڑتی ہیں، کبھی میدان محشر میں شکلیں بدلتی ہیں۔ اگر گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی ہوئی اور ایسے ہی لے کے پہنچ گیا ہے، تو پھر جہنم میں ڈال کے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ آنسوں سے صاف نہیں کریں گے تو پھر جہنم میں ڈال کے صفائیاں کی جائیں گی۔ یہ گر گئے، جنہوں نے بچنا تھا وہ بچ کے پل صراط کی دوسری طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ الفاظ پڑھ کے ایمان بڑا تازہ ہو جاتا ہے، اور کبھی کبھی تو سچی بات ہے کہ اللہ کی رحمتوں کو یاد کر کے آنسو بہہ پڑتے ہیں۔ ایمان والے پار کھڑے ہو گئے، شاید ان کو سامنے جنت نظر آ رہی ہے، نتیجہ بھی ملا ہوا ہے کہ ہم جنتی ہیں، تھوڑی سی دلیر ہو گئے، ہمت ہو گئی ہے۔ اللہ سے کہنے لگے، اللہ ہمارے کچھ دوست جہنم میں رہ گئے، اللہ ہمارے ماں باپ، ہمارے کچھ استاد، ہمارے کچھ شاگرد، ہمارے ساتھ کچھ بیٹھنے والے وہ جہنم میں رہ گئے۔ وہ اپنے دل سے شاید یہ کہتے ہوں گے کہ اللہ ان کے بغیر تو جنت میں جانے کا مزہ ادھورا رہے گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اہل ایمان اللہ سے ایسے مطالبہ کریں گے جیسے تم دنیا میں اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہو۔ اور صحیح مسلم کی حدیث، یا اللہ تو کتنا مہربان ہے، اللہ ان جنتیوں کی سفارش واپس نہیں موڑیں گے۔ اللہ کہیں گے، میرے بندو، جن جن کو تم پہچانتے ہو، جن جن کو تم نکالنا چاہتے ہو، جہنم سے نکال لو۔ وہ نکالیں گے۔ جہنم کو ایسا گڑھا نہیں ہے جس میں سب کو برابر کی سزا مل رہی ہو، نہیں۔ اگر آپ اپنی فریج کے 2-3 حصے بنا سکتے ہیں، بڑی بڑی مشینوں کے حصے بنا سکتے ہیں، تو جہنم کی تو بہت زبردست کلاسیفیکیشن ہے۔ ہر شخص کو اتنی سزا ملنی ہے جتنی بنتی ہے۔ کسی کا صرف پاؤں جل رہا ہے، سب سے ہلکا عذاب جس کا ہو رہا ہے، اس کا پاؤں بھی پورا نہیں جل رہا، اس کے پاؤں کے نیچے گرمائش ہے، لیکن وہ گرمائش اتنی ہے کہ اس کا دماغ اس سے کھول رہا۔ کسی کو آگ گھٹنوں تک ہے، کسی کو یہاں تک ہے، کوئی آگ کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کوئی آگ کے اندر ہے، پھر اندر ایک باکس ہے اور اس کے اندر وہ باکس بھی آگ کا ہے، اس کے اوپر کیل بھی آگ کے ہیں، اس کے اندر اس کو بند کیا گیا ہے۔ مختلف طبقات ہیں۔ تو یہ اہل ایمان جیسے جیسے ان کے گناہ تھے ویسے ویسے ان کو سزا مل رہی تھی۔ کچھ بیچاروں کی آگ یوں ٹانگوں تک پہنچی ہوئی تھی، کچھ کی یہاں تک پہنچی ہوئی تھی۔ جن جن کو یہ ایمان والے پہچانتے تھے ان کو نکال لیں گے۔ جب یہ نکال لیں گے، کہیں گے اللہ جن جن کو تو ہم جانتے تھے ہم نے ان کو نکال لیا ہے۔ رب کریم کہیں گے یہ تم نے سفارش کی تھی، اب میری رحمت ہے، جاؤ جس کے دل میں 1 دینار کے برابر بھی ایمان ہے نا، اس کو بھی نکال لو۔ نکالیں گے، پھر تیسری مرتبہ کہیں گے اللہ نکال لیا ہے۔ اللہ کہیں گے جس کے دل میں آدھے دینار کے برابر ایمان ہے اس کو بھی نکال لو، اس کو بھی نکال لیں گے۔ پھر آ جائیں گے، رب کریم کہیں گے جاؤ جس کے دل میں 1 ذرہ کے برابر ایمان ہے اس کو بھی باہر نکال لو۔ یہ اس کو بھی نکال لیں گے۔ جب اللہ کے پیارے نبی یہاں تک پہنچے تو آپ نے اور آپ کے بیان کرنے والے صحابی نے یہ آیت پڑھی، ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بلا شبہ اللہ تو ذرہ برابر بھی کسی کا حق نہیں رکھتا۔ اگر تھوڑی سی نیکی بھی ہو تو اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے،
اور جتنا اس کا ثواب بنتا ہے وہ تو دیتا ہی ہے، اور اپنی طرف سے بھی بہت زیادہ اجر دے دیتا ہے۔ اب سب اہل ایمان جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے لیکن اس نے کوئی اور گناہ کیے ہوئے ہیں، اس کو بھی جہنم سے باہر نکال دیا جائے گا۔ کچھ لوگ وہ رہ جائیں گے جن کے دل میں ذرے سے بھی کم ایمان تھا اور زندگی میں انہوں نے کوئی نیکی نہیں کی تھی۔ رب کریم کہیں گے اب میری باری ہے، ان کو میں اپنی رحمت سے نکال دیتا ہوں۔ پھر ان کو خاص ایک نشانی دی جائے گی، جب وہ ان جنتیوں کے پاس پہنچیں گے تو وہ کہیں گے عتقاء اللہ من النار، یہ کتنے خوش نصیب ہیں، یہ اللہ کے نکالے ہوئے آزاد کردہ لوگ۔ اب یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے، نبی موجود ہوں گے، یہ سارے اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا، اس میں داخل کیسے ہوں گے، نعمتیں کیسے ہوں گی، اور جنت میں جانے سے پہلے بھی کچھ جنتیوں کے آپس کے چھوٹے موٹے معاملات، دل کے کچھ قدورتیں اور یہ وہ بالکل صاف کر کے اللہ نے جنت میں بھیجنا ہے نا، اس کے لیے ایک اور پل ہے کچھ، اس کا تذکرہ یہ انشاءاللہ اس پہ ہم کل گفتگو کریں گے۔ اور آخر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جو میرے والد گرامی اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے کہا کرتے تھے، اور اسی بات کو سوچ کے ڈر لگتا ہے۔ کہتے تھے بیٹا مجھے یقین ہے کہ اللہ جنت ضرور دے گا، بلکہ وہ تو کہتے اتنی بڑی جنت ہے، پیار سے کہہ دیتے نا، اللہ کا نہ کوئی بیٹا نہ کوئی بیوی ہے نہ کوئی بیٹی ہے، اللہ نے ہمیں ہی دینی، کس کو دینی ہے، ہمارے لیے بنائی اتنی بڑی جنت۔ تو فرماتے بیٹا یہ یقین ہے کہ اللہ جنت دے گا، لیکن ڈر یہ لگتا ہے کہ کہیں اپنے گناہوں کی وجہ سے سزا نہ مل جائے۔ دعا یہ کیا کریں کہ اللہ جنت دے اور سزا کے بغیر دے، جنت دے اور جہنم دکھائے بغیر، چکر لگوائے بغیر دے۔ اہل ایمان کی یہ سوچ ہوتی، وہ یہودی کہتے تھے کوئی بات نہیں، چند دن رہنے جہنم میں رہ لیں گے، یہ یہودیوں کی سوچ تھی۔ ایمان والوں کی سوچ کیا ہوتی ہے؟ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللہ جہنم کو ہم سے پیچھے ہٹا دینا، تھوڑی دیر بھی رکنا پڑے، بہت بری جگہ ہے، ہمیشہ ٹھہرنا پڑے تو بہت بری جگہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے جیسے ہم یہاں اکٹھے ہیں، اللہ ہمیں جنتوں میں اکٹھا فرما دے۔ کل انشاءاللہ جنت کا تذکرہ ہوگا۔ ایک یہ درخواست آئی ہے، محترم غلام رسول صاحب کریانہ سٹور والے حج صاحب محترم بیمار ہیں، ان کے لیے شفا کی دعا فرمائیں۔ اور ایک آپ سے یہ درخواست ہے کہ یہ محترم جنید صاحب ہیں اور ہماری انتظامیہ کے دیگر احباب ہیں، آپ کو یہ جائزہ فارم دیں گے کہ بہت اہم ڈاکومنٹ ہے، اس سے ہمیں آپ کی رہنمائی، آپ کی تجاویز، آپ کے مشورے ملتے ہیں، ان پہ اگر عمل ہو جاتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ انشاءاللہ ثواب بھی ملتا رہتا ہے۔ اس کو آپ نے فل کرنا ہے، جو لوگ فل کر سکتے ہیں وہ لیں، فل کر سکتے ہیں، اور یہ امانت ہے، آپ نے کل واپس بھی کرنا ہے انشاءاللہ۔ بہتر ہے ابھی 5 منٹ لگا کے فل کر کے یہ امانت ابھی واپس کر دیں، امانت بڑی اہم چیز ہے نا، تو یہ امانت ہے آپ کے پاس، ابھی فل کر کے واپس کر جائیں، لیکن اگر کوئی مجبوری ہے تو گھر لے جائیں فل کر کے، پھر کل اس کو واپس کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا الوداعی پروگرام ہوگا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اس میں خیر و برکت فرمائے۔ یا رب لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك ولعظیم سلطانك
اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے میرے مولا ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ تیری عظمتوں کے واسطے ہیں، تیری رحمتوں کے واسطے ہیں، تیرے فضل تیرے کرم کے واسطے ہیں کہ ہمیں جہنم کے غوطے لگائے بغیر، شعلوں کے بغیر، سزاؤں کے بغیر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اللہ ان نوجوانوں کی محبتیں، بیٹوں کا آنا، بیٹیوں کا آنا، بھائیوں کا، بہنوں کا، بزرگوں کا، ماؤں کا صدقہ آنا میرے مولا تو قبول فرما لے. اے اللہ جو بھائی یہاں انتظامات کرتے ہیں، اس کا پلان بنانے والے، منصوبے بنانے والے، محنتیں کرنے والے، اللہ تو ان سب کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ بالخصوص ہمارے جو میزبان ہیں محترم حاجی صاحب، ان کے صاحبزادگان، ان کے بیٹے، ان کے دوست احباب، ان کو اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمارے محترم بزرگ حاجی غلام رسول صاحب حفظہ اللہ، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. میرے مولا تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. سونے کریم اللہ، رحمان و رحیم اللہ، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ حاجی غلام رسول صاحب کو شفاء اور عافیت عطا فرما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.